السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اماد رنجا۔ ناظرین، میں اس وقت میرپور آزاد کشمیر کے ایک مقامی ہوٹل میں موجود ہوں، جہاں پر آج قائد ڈے کے موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آرفن کیئر پروگرام کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں شہر بھر کی ضلع انتظامیہ، سول سوسائٹی، خواتین اور یتیم بچوں کی کثیر تعداد یہاں پر شریک ہے۔ میرے ساتھ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن میرپور کے سٹی صدر زون 1 میری جا صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کی یہ جو تقریب یہاں پر منعقد کی گئی ہے، اس تقریب کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیے کہ آج کی اس تقریب کا مقصد کیا ہے؟ اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی ڈالنی ہے کہ یتیم بچوں کے حوالے سے، جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جن کا باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، کیا ہم ان کو وہ خوشیاں دے سکتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے۔ اس وقت الحمدللہ میرپور میں خالی 550 بچوں کو جو ہم کفالت کر رہے ہیں، جن کی تعلیم، کتابیں، یونیفارم اور ان کے روزمرہ کا اخراجات وہ ہم دے رہے ہیں۔ تقریباً ہمارا جو ہیڈ آفس ہے، ہر 3 مہینے کے بعد 1,68,00,000 روپیہ آ رہا ہے، ہم اکٹھا کر رہے ہیں ان یتیم بچوں کے لیے۔ جو 550 بچوں کا فگر ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ ان کو ہم تمام فیسلٹیاں دے رہے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر انتظامیہ ہے، جو بھی موجود حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، سب نے 2 3 بچے اڈاپٹ کیے ہیں۔ اس طرح تمام آزاد کشمیر میں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر بچہ ہمارا جو ہے نا یہاں پر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو آج جن بچوں کی یہاں پر تعداد موجود ہے اندر، وہ ہم نے دیکھی ہے، یہ صرف میرپور کے بچے ہیں یا اوورال آزاد کشمیر؟ خالی ڈسٹرکٹ میرپور کے، یہ ڈسٹرکٹ میرپور، ڈڈیال، چک سواری، جاتنا اور میرپور کے بچے 550 بچہ ہمارا یہاں پر فگر ہے، جو ہم نے یہاں پر ابھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور جن کی ہم تمام سہولیات تعلیم کے حوالے سے کالج یونیورسٹیاں تک ہم ان کے اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اس کے علاوہ یتیم بچوں کے علاوہ جو عام بچے ہیں ان کے لیے بھی کوئی فنڈ وغیرہ لاتی ہے؟ ہم نے، آپ کو شاید پتہ ہوگا، F2 میں گائیڈنس کے ساتھ ہم نے ایک سکول ابھی اوپننگ کی ہے، تقریباً 15-20 دن ہو گئے، جہاں پر جتنے بھی یہاں پر جو روڈ جو مانگنے والے بچے سڑکوں پر جن کو مانگتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اسکول ایک بنایا ہے، جو 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ان کو پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہم نے 1 مہینہ ہو گیا، 60 بچوں کی تعداد وہاں پر ہوگی ہے۔ ان کو ہم نے ٹیچر ہائر کیا ہے، ان کو روز ہم ٹافیاں دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، کاپی پنسل دے رہے ہیں، تاکہ جو بچے مانگنے والے ہیں ان کو بھی ہم اچھے ایک سیٹ اپ میں لائیں اور معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنائے، اور جو بدنما داغ معاشرے کا ہے ان کو ہم صاف کریں اور اچھا داغ بنائیں، اور اچھی پرورش ہو ان کی، اچھی تعلیم ہو ان کو، کہ مانگنے والا کام چھوڑ دیں۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو یتیم بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ایسی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو ان کی سہولیات ہیں، ہم ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے لائے، ان کو ہم پوری سہولیات دے رہے ہیں۔ جس طرح میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں، اس طرح ہم ان کو بھی سہولیات دے رہے ہیں۔ ڈیلی جب صبح جائیں گے، وہ اسکول جاتے ہیں، ان کا ٹفن دیتے ہیں، اور ڈیلی لنچ باکس دیتے ہیں، وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور جیب خرچہ ان کا علیحدہ دیتے ہیں، ان کی یونیفارم، کتابیں، مسئلہ A to Z جتنا بچے کے اخراجات ہوتے ہیں، نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک وہ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے سٹی صدر میر اعجاز صاحب، جن کا کہنا تھا کہ آج کی جو یہاں پر تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کرنا۔ انہوں نے یہاں پر یہ بھی بتایا کہ ہم ایک سلائی سینٹر بھی قائم کرنے والے ہیں، جس میں جو ہماری جو غریب بچی ہیں، یتیم بچی ہیں، ان کو وہاں پر سلائی کا کام بھی سکھایا جائے گا۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن ان یتیم بچے، غریب بچوں کے لیے صفحے اول پر کام کر رہی ہے، اسی طرح اگر دوسری NGOز بھی کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے تو اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بہتری آئے گی۔ اماد رنجا کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔